بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 4۔ جنید کچھ بتانا بھی چاہتا تھا اور پھر ہچکچاہٹ بھی تھی کہ اس کو کیسے بتا دے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ جنید اگر گلزار کو ساری بات نہیں بتائے گا تو گلزار اس کا مسئلہ کیسے سمجھے گا۔ جنید ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ گلزار نے ایک اور سوال کر دیا۔ جنید، یہ بتاؤ کہ کراچی کیسے آنا ہوا؟ تم نے کبھی اس کا ذکر تو نہیں کیا اور تم آگے۔ ناشتے کے بعد جنید نے چائے پیتے ہوئے پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، جیسے کہ ایسے ہی سیر کرنے آیا، نوکری کرنے آیا ہوں، یا پھر کالج میں چھٹیاں تھیں تو آیا ہوں۔ مگر پھر اس نے سوچا یہ بھی غلط ہے، جھوٹ کب تک چھپے گا، جو بات اصل ہے وہ بتا ہی دیتا ہوں۔ پھر جنید نے کہا، اصل میں امتحان دینے آیا ہوں، میرے پیپر 15 مئی سے ہیں۔ جنید نے یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرا بیگ چوری ہوا، میں پیدل چلتا رہا، میں تھکا ہوا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حیدرآباد میں میرے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ یہ سب باتیں جنید پی گیا۔ گلزار نے پوچھا، تو پھر کتابیں، بیگ اور سامان کہاں ہیں؟ جنید نے اس سوال کو چھپاتے ہوئے ٹال دیا۔ اگلے ہی لمحے گلزار نے اپنی بات بتائی، جس کو سن کر جنید کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ ساری خوشیاں غرق ہو گئیں جو گھر ملنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ گلزار نے جنید سے کہا، کراچی کے حالات بہت خراب ہیں، پولیس والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا جا رہا ہے، اور ویسے بھی اب ہماری سالانہ چھٹیاں بنتی ہیں، ہم چھٹیاں گزارنے 2.5 ماہ کے لیے گاؤں جا رہے ہیں۔ یہ جملے جنید کے کانوں میں گونج رہے تھے، جیسے کسی اندھیرے کنویں میں گرتا جا رہا ہو، اور ہر گرتے لمحے کے ساتھ امید کی کوئی کرن مدھم ہو رہی ہو۔ جنید خاموش تھا اور دل میں دعا کر رہا تھا، اللہ ہی مالک ہے۔ گلزار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم کہاں رہو گے؟ جنید نے دبے لفظوں میں کہا، جب تک پیپر ہیں ادھر ہی رہوں گا۔ گلزار نے دوست جنید کو کہا، کل ہماری فلائٹ ہے، تم یہ چابی رکھ لو، اور کچھ گھر کے بارے میں سمجھایا، یہ کچن ہے، یہ سونے کا کمرہ ہے، یہ واش روم ہے، یہ تالا چابی ہے، باہر جاؤ تو دروازے کو ایسے لاک کرنا، اور یہ اندر آنے والا چھوٹا گیٹ۔ اس طرح سے اسے کچھ سمجھایا۔ اور اب گلزار کو کیا پتہ تھا کہ جنید کے پاس نہ پیسے ہیں، نہ کپڑے ہیں، نہ کتابیں ہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ جنید یہ سن کر بولا، ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو۔ یہ سارا علاقہ، لوگ، بازار، ماحول، سب کچھ جنید کے لیے اجنبی تھا۔ گلزار نے جنید کو کمرہ بتایا، تم آرام کرو، ہم بس کچھ ہی گھنٹوں بعد نکل جائیں گے۔ جنید اب کیا آرام کرتا، کھائے گا کیا، پڑھے گا کیسے، کون پیسے دے گا، یہ دن کیسے گزریں گے؟ جنید کی زندگی میں چاروں طرف نوکیلے پتھر ہی پتھر تھے۔ کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جو اسے کوئی امید دلاتا ہو۔ نہ موبائل تھے، نہ لینڈ لائن نمبر، اگر کوئی کال کرنی بھی ہو تو وہ کسی پی سی او سے، مگر نمبر تو کسی کا یاد نہیں، اور کال کے پیسے بھی نہیں۔ یار کیا کروں، کہاں پھنس گیا؟ جنید نے خود سے سوال کیا۔ چھوٹی سی عمر، اجنبی، کوئی راستہ نہیں۔ جنید کو ایسے ہی خیال آیا، ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھ کو منیر۔ ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ جنید کو اپنے حالات اور مشکلات کے درمیان اب تک کسی ایسی امید کی کرن کا انتظار تھا جس سے وہ اپنے راستے کی روشنی پا سکے۔ جنید کا دل جیسے کسی ویران سڑک پر کھڑا تنہا چیخ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک ساکت بیٹھا رہا۔ یہ کیسے گزارا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں؟ یہ سوال کسی پتھر کی طرح اس کے دل پر آ گرا۔
وہ کرسی سے اٹھا کمرے میں چکر لگانے لگا۔ بھوک، بے چینی اور تنہائی نے مل کر اس پر ایک عجیب سی بے چینی طاری کر دی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو سڑک سنسان تھی، روشنیوں کے باوجود ایک بھیانک سناٹا طاری تھا۔ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ جنید نے خود سے سوال کیا، لیکن جواب نہ پا سکا۔ اس نے خود کو سنبھالا، اپنے کپڑے جھاڑے اور فیصلہ کیا کہ یوں بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ آگے جنید کے ساتھ کیا ہوا، اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔